بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہمارے 13ویں لیکچر ہے۔ فرسٹ آف آل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کس قوم کا بکریاں چرایا کرتے تھے؟ آپشن اے بنو ثقیف، آپشن با بنو مدلج، آپشن جیم بنو سعد، آپشن دال بنو خزرج۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بنو سعد کا بکریاں چرایا کرتے تھے، لہٰذا آپشن جیم ہمارے ساتھ از دا کریکٹ آپشن۔ سوال نمبر 2 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، اپنی صداقت و امانت داری کی ثبوت دیتے ہوئے کس سے وعدہ پوری کرنے کے لیے 3 دن گزارے؟ آپشن اے ابی الحسماء، آپشن با عبداللہ بن ابی الحسماء، آپشن جیم خنسا، آپشن دال یہودی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ پوری کرنے کے لیے عبداللہ بن ابی الحمصا کے انتظار میں 3 دن گزارے۔ آپشن با درست آپشن ہے۔ سوال نمبر 3 ہے شام کے دوسرے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ آپشن اے نفیسہ، آپشن با مرغوبہ، آپشن جیم میسرہ، آپشن دال ابو طالب۔ تو شام کے دوسرے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میسرہ تھے، آپشن جیم درست آپشن ہے۔ سوال نمبر 4 ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی سال تھی؟ آپشن اے 20 سال، آپشن با 30 سال، آپشن جیم 25 یا 24 سال، آپشن دال 30 سال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 24 یا 25 سال تھی۔ سیرت کی کتابوں میں دونوں اقوال نقل ہے، ایک روایت میں 24 سال اور دوسرے میں 25 سال، لہذا اگر ان دونوں سالوں میں سے اگر ایک کا ذکر ہو تو وہ ٹھیک ہوگا۔ آپشن جیم ہمارے ساتھ درست آپشن ہے۔ سوال نمبر 5 ہے دوسرے سفر شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور راہب ملا، اس کا کیا نام تھا؟ آپشن اے جرجیس، آپشن با نستورہ، آپشن جیم برجیس، آپشن دال بحیرہ۔ تو دوسرے سفر شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نستورہ نامی راہب ملا تھا، اور پہلے سفر شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جرجیس نامی راہب ملا اور اس کا لقب بحیرہ تھا۔ سوال نمبر 6 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس غرض سے شام گیا تھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ملک شام گیا تھا کس غرض کے لیے گیا تھا؟ آپشن اے دعوت و تبلیغ کے لیے، آپشن با جہاد کے لیے، آپشن جیم تجارت کی غرض سے، آپشن دال سیر کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کو بغرض تجارت گیا تھا، آپشن جیم ہمارے ساتھ درست آپشن ہے۔
سوال نمبر 7 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا مال لے کر بغرض تجارت گیا تھا؟ آپشن الف خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپشن با نفیسہ، آپشن جیم خویلد، آپشن دال ابو طالب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر بغرض تجارت ملک شام گیا تھا، لہذا آپشن الف ہمارے ساتھ درست آپشن ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، فقہاء کرام اس عقد بیع کو کیا نام دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال تھا، ان دونوں کے درمیان جو یہ عقد منعقد ہوئی تھی، اس عقد کو فقہاء کرام کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ آپشن الف بیع السلم، آپشن با بیع السرب، آپشن جیم شرکت، آپشن دال مزاربت۔ تو فقہاء کرام کی اصطلاح میں ایسے عقد کو عقد مزاربت کہتے ہیں، لہذا آپشن دال ہمارے ساتھ درست ہے۔ عقد مزاربت ایسا عقد ہے جن میں دو اشخاص بعین طریقہ عقد کیا کرے کہ ان دونوں میں سے ایک کی طرف محنت ہو اور دوسرے کا مال ہو، ایسے عقد کو عقد مزاربت کہتے ہیں فقہاء کرام کی اصطلاح میں۔ تو یہاں بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی طرف سے مال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محنت تھی۔ سوال نمبر 9 ہے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کس نام سے مشہور تھی؟ آپشن الف طیبہ، آپشن با طاہرہ، آپشن جیم زکیہ، آپشن دال سیدہ۔ تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی، آپشن با درست آپشن ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کس لونڈی کے ذریعہ پیغام نکاح بھجوایا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام سے واپس آیا تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کمائی دی، ان کی وجہ سے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امانت دار اور دیانتدار شخصیت معلوم ہوئی۔ تو نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھجوایا۔ تو یہاں آپشن الف ہمارے ساتھ درست آپشن ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نفیسہ کے ذریعے پیغام نکاح بھجوایا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پہ نئی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن یا نشان دبائیں تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیوز کی معلومات سے باخبر رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔